میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ ملک ہمارا ملک ہے، یہ ملک ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں آزاد ہوا ہے۔ طے کرو کہ ہم اس ملک کو برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ انشاءاللہ ہم اس ملک کی آزادی کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو لوگ اس ملک کو پھر سے غلامی کی دلدل میں ڈھکیلنا چاہتے ہیں ان کو ہر قیمت پر ناکام بنائیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، بات جذبات سے سننے کی نہیں ہے، بات ہوش سے سننے کی ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ملک چلے گا تو قومی یکجہتی سے چلے گا، ملک چلے گا تو ہندو اور مسلمان کے اتفاق و اتحاد سے چلے گا۔ آج کل جو ملک کے حالات ہیں اس میں نفرتوں کا بازار گرم ہے، مسلمان اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کر رہا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ان حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ دیکھو، جو قوم حالات سے خوف کھا کر پیٹھ دکھا دے اس قوم کا مستقبل کبھی روشن نہیں ہو سکتا، اور جو قوم حالات کا سینہ سپر ہو کر کے مقابلہ کرتی ہے وہ حالات کو بدلنے پر قادر ہو جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ حالات بدلو گے یا پیٹھ دکھاؤ گے؟ بدلیں گے انشاءاللہ۔ اگر حالات بدلنے کے لیے تیار ہو تو اس کا طریقہ میں آپ کو سکھاؤں گا، اور اگر پیٹھ دکھانے والے بنو گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو عزت اور عظمت سے مالا مال نہیں کر سکے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، گھبراؤ مت، حالات تو ہمارا اور آپ کا امتحان لینے کے لیے آتے ہیں۔ امتحان دینے والا اگر حالات سے گھبرا جائے، پرچے کو دیکھ کر کے پریشان ہو جائے تو وہ صحیح جواب لکھنے پر قادر ہی نہیں ہو سکتا۔ امتحان اور آزمائش میں مبتلا ہونے والا شخص کامیاب اسی وقت ہوگا جب مضبوطی سے، حوصلے کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں کرنا کیا ہے ان حالات کو بدلنے کے لیے؟ ایک بات ذہن میں رکھو، حالات کو بدلنے کی طاقت اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ حالات لاتا بھی وہی ہے اور حالات کو بدلتا بھی وہی ہے، اور وہ ہماری آزمائش کرتا ہے کہ ان میں کتنی بیداری ہے۔ میرے دوستو، اللہ حالات بدلے گا اور انشاءاللہ اس دیش کا بھلا ہوگا انشاءاللہ، اور دیش ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ ہم اور آپ چین و سکون سے اس میں رہتے تھے، رہیں گے انشاءاللہ، مگر ہمیں کرنا کیا ہے؟ صرف 4 کام کرنا۔ جب ہم یہ 4 کام کرنے والے بن جائیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آسمانوں پر رہنے والا خدا تمہارے حالات کو تبدیل فرمائے گا۔ کیا ہیں وہ 4 کام؟ سب سے پہلا کام، مسلمانوں، آج تم پریشان ہو، تمہارا دل دکھی ہے، تم خوف اور دہشت میں مبتلا ہو، پریشان مت ہو، اور یاد رکھو ایک بات، تمہارا اس دیش میں کوئی دشمن نہیں ہے۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو بیچے بھی دشمن ہے، یہ تمہاری بھول ہے۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو RSS دشمن ہے، یہ تمہاری بھول ہے۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ فرقہ پرست طاقتیں دشمن ہے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ یہ مصیبتیں اور پریشانیاں جو آ رہی ہیں کسی دشمن کی وجہ سے نہیں آ رہی۔ پھر کیوں آ رہی ہیں؟ چلو اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ خدا جو بات بتائے گا وہ 101% صحیح اور درست ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ رب ذوالجلال کہتا ہے کہ اے میرے بندوں، اگر تمہیں مصیبتوں نے، پریشانیوں نے، آفتوں نے گھیرا ہے تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، تمہارے اوپر آنے والی مصیبتوں کی وجہ خود تمہارے اپنے برے اعمال ہیں۔ اگر تم حالات کو بدلنا چاہتے ہو
پریشانیوں کے اس بادل کو چھاٹنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کرو، گناہوں کو چھوڑنے والے بنو۔ جب تم گناہوں کو چھوڑو گے، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑو گے، اپنی زندگیوں کو سدھارو گے، تو رب ذوالجلال تمہارے ان حالات کو تبدیل فرما کر تمہیں چین و سکون کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ آج امت پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے، ہم اپنی پریشانیوں کا ٹھیکرا دوسروں کے سروں پر پھوڑنے کے عادی ہو گئے۔ ہماری پریشانی کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، ہماری پریشانی کی وجہ خود ہمارے برے کرتوت ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں دوسری آیت میں کیا کہتا ہے، اور دیکھو جھنجھوڑتا ہے ہمیں اور تمہیں۔ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ کہتا ہے خشکی میں ہو یا تری میں، آبادی میں ہو یا جنگل میں، ہر جگہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے تو اے انسانوں یہ تمہارے اپنے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ کیوں؟ فرماتا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، مصیبتوں میں تمہیں اس لیے پھانستا ہوں تاکہ تمہیں تمہارے کچھ برے کرتوت کا مزہ چکھا سکوں۔ ہر گناہ پر نہیں پکڑ کرتا میں، اگر خدا انسان کے ہر گناہ پر پکڑ کرنے لگے تو اس روئے زمین پر کوئی سانس لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے کہتا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، میں تمہیں مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہوں صرف اس لیے تاکہ تمہارے بعض گناہوں کا تم کو مزہ چکھا۔ اے اللہ تو نے بہت سے گناہوں کو فری میں معاف کر دیا، کچھ رہ گئے جن کا مزہ تو ہمیں چکھا رہا ہے۔ اے رب جو رہ گئے تو ان کو بھی تو معاف کر سکتا تھا، تو تو بڑا رحیم و کریم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ خدا آیت کے اگلے حصے میں اس کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے لعلہم یرجعون، میں بڑا رحیم و کریم ہوں، مغفرت کرنے والا ہوں، کچھ گناہوں کا تمہیں مزہ اسی لیے چکھاتا ہوں تاکہ تم کو میں جہنم کے راستے سے بچ کر کے جنت کے راستے پر چلنے والا بنا دوں۔ اللہ کا رحم و کرم ہے کہ وہ مصیبتوں میں مبتلا کر کے ہمیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے، جنت کی طرف چلانا چاہتا ہے، لیکن بدنصیبی ہے اس انسان کی جو مصیبتوں میں گھرے پھر بھی اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش نہ کرے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج مسلمان کہتا ہے کہ غیروں کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت ہے، کسی کے دل میں تمہارے لیے نفرت نہیں ہے۔ میں پوری گارنٹی اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ لوگ اگر آج نفرت کر رہے ہیں تو ہم سے نہیں کر رہے، ہمارے برے کردار سے کر رہے ہیں، ہم سے نہیں کر رہے، ہمارے برے کیریکٹر سے کر رہے ہیں، ہم سے نہیں کر رہے، ہمارے برے اخلاق سے کر رہے ہیں۔ ہم اپنے اخلاق کو سدھاریں، اپنے کیریکٹر کو سدھاریں، اپنے کردار کو سدھاریں، تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس روئے زمین پر اس امت کو دعوت دیتے ہوئے قومی یکجہتی کا پیغام دیا تھا، اور میں آپ کی ایک حدیث سناتا ہوں، دیکھو وہ قومی یکجہتی سے ہی متعلق ہے، اور آقا نے اس میں کردار کو سدھارنے کی بات کہی ہے۔ تو بہت بڑا نمازی ہے، اپنے گھر کا نمازی ہوگا، تیری نماز سے دوسرے متاثر نہیں ہوں گے۔ تو ہر رمضان میں پورے مہینے کا روزہ رکھتا ہے، رکھ روزہ، لیکن تیرے اس عمل سے کوئی دوسرا متاثر نہیں ہوگا۔
تو نے ایک نہیں 100 حج کر لیے، بہت اچھی بات ہے، خدا توفیق دے اور حج کر، لیکن تیرے حج سے کوئی اور متاثر نہیں ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث وليؤد امانته اذا اؤتمن وليحسن جار من جاورہ۔ میرے دوستو یاد رکھو، اسلام جبر و ظلم سے نہیں پھیلا، اسلام زور زبردستی سے نہیں پھیلا، اسلام پھیلا ہے تو بہترین اخلاق اور عمدہ کیریکٹر سے پھیلا ہے۔ آج مسلمان نے اسلام کی اس تعلیم کو چھوڑ دیا ہے، لوگ ہم سے نہیں ہمارے خراب کردار سے نفرت کرنے لگے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ اپنے اندر 3 خوبیوں کو پیدا کرے، اپنے کیریکٹر اور کردار کو سنوارے۔ دیکھو یہاں نماز کا ذکر نہیں، روزے کا ذکر نہیں، حج کا ذکر نہیں، زکوٰۃ کا ذکر نہیں، کیونکہ اس سے کوئی دوسرا آپ کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوگا، کوئی دوسرا انسان اگر متاثر ہوگا تو آپ کے اخلاق اور کردار سے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ 3 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرے۔ پہلی خوبی فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، پہلی خوبی یہ کہ اس بات کو طے کر لے کہ زندگی کے آخری سانس تک جب بھی بولوں گا تو ہمیشہ سچ بولوں گا۔ میرے سامنے مسلمان ہوگا میں اس سے بھی سچ بولوں گا، ہندو ہوگا اس سے بھی سچ بولوں گا، سکھ ہوگا اس سے بھی سچ بولوں گا، عیسائی ہوگا جو بھی میرے سامنے آئے گا، جس سے بھی میرا معاملہ پڑے گا میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب ہم ہندو سے، سکھ سے، عیسائی سے، مسلمان سے، ہر ایک سے ہمیشہ سچ بولیں گے تو بتاؤ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت بیٹھے گی کہ نہیں بیٹھے گی؟ جھوٹ سے نفرت لوگ کرتے ہیں اور جھوٹے سے بھی کرتے ہیں۔ انسان جب جھوٹ بولے گا تو پرائے اور غیر تو غیر ہیں، اپنے لوگ بھی اس سے نفرت کرنے لگیں گے۔ آج مسلمان اپنے اخلاق کو، کردار کو خراب کر چکا ہے اور لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ مسلمان جھوٹ بولتا ہے، مسلمان وعدہ خلافی کرتا ہے، مسلمان بے ایمانی کرتا ہے۔ ہمارے کردار کی خرابی کی وجہ سے لوگ ہم سے نفرت اور عداوت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ قومی یکجہتی کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ اے مسلمانوں اپنے دامن کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے کردار کو اچھا بنانے کی کوشش کرو۔ آؤ ہم طے کرتے ہیں کہ ہم ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جب بھی بولیں گے تو سچ بولیں گے انشاءاللہ۔ سچ تمہیں عزت دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاکت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہی ہندوستان ہے۔ اب سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے ہمارے بڑوں نے سچائی کے دامن کو جب مضبوطی سے تھام رکھا تھا تو مجھے یاد ہے اپنے بچپن کے واقعات کہ کسی سرکاری محکمے میں ایک مسلمان ہے، اس کے چاروں طرف بیٹھنے والے ہندو ہیں۔ ان ہندو بھائیوں میں کسی بات پہ جھگڑا ہوتا تو وہ اپنے جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے اس مسلمان کے پاس آتے اور ان کا یقین تھا کہ یہ میاں جی جو بولیں گے وہ سچ بولیں گے، جو فیصلہ کریں گے وہ سچائی کا فیصلہ ہوگا۔ آج میاں جی پیسوں میں بکنے لگے ہیں تو بتاؤ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی کہ نہیں؟ میرے دوستو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، تبھی ہمارا مستقبل روشن ہو سکتا ہے، کیونکہ دلوں کو بدلنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ کوئی تمہارا دشمن نہیں ہے، دشمن کو وہ اوپر بیٹھا ہوا دوست بنا دے گا، لیکن تو اپنی زندگی کو تو سدھار، اپنے رب پر یقین بڑھا۔
دوسری خوبی فرماتے ہیں وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ایک بات طے کر لو. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں طے کر لے کہ زندگی کے آخری سانس تک اگر کسی کا کوئی حق یا کسی کی کوئی امانت میری طرف نکلے گی میں اس کو پہلی فرصت میں ادا کروں گا. مسلمان کا حق ہو اسے بھی ادا کر، ہندو کا حق ہو اسے بھی ادا کر، سکھ کا حق ہو اسے بھی ادا کر، عیسائی کا حق ہو اسے بھی ادا. جب تو ہر انسان کے حق کو ادا کرے گا تو بتاؤ لوگ تجھے اپنے سر پر بٹھائیں گے کہ نہیں بٹھائیں گے؟ پیار و محبت کی فضا قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نفرتیں جڑ سے اکھڑیں گی اور خدا لوگوں کے دلوں میں محبت کو اور اپنائیت کو بٹھا دے گا. آج مسلمان حق تلفی کے گناہ میں گلے تک دھسا جا رہا ہے. صرف چند ٹکوں کے لیے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور چند ٹکوں کے لیے وہ بے ایمانی بھی کرتا ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں خدا کا یہ پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو سنوارو اور اپنے کردار کو اچھا بناؤ. رب ذوالجلال اپنے بندوں کے دلوں میں، اپنے مخلوق کے دلوں میں آپ کی محبت اور عقیدت کو بٹھا دے گا. تیسرا کام، جو تیسری خوبی جس کا حکم اس روایت میں دیا گیا، فرماتے ہیں وَلْيُحْسِنْ جَارَ مَنْ جَاوَرَهُ. فرماتے ہیں کہ اگر تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے تو یہ بات طے کر کہ زندگی کے آخری سانس تک اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے کبھی اپنے پڑوسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچاؤ. جس کا دروازہ تیرے دروازے سے ملا ہے، جس کی دیوار تیری دیوار سے ملی ہے، وہ تیرا پڑوسی ہے. چاہے اس کا دین و دھرم کچھ بھی ہو، چاہے اس کی قومیت اور برادری کچھ بھی ہو، چاہے اس کا رنگ و نسل کچھ بھی ہو، وہ تیرا پڑوسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو سچ بولے گا تو لوگ تجھ سے متاثر ہوں گے، تو حق کو ادا کرے گا لوگ تجھ سے متاثر ہوں گے، تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے ان کے دکھ درد میں شریک ہوگا تو لوگ تجھ سے متاثر ہوں گے اور لوگ تیرے لیے اپنے دل میں عقیدت اور محبت کے جذبات کو پیدا کر لیں گے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں نے کہا تھا کہ اگر حالات کو تبدیل کرنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ خدا تمہاری مدد کرے اور یہ حالات بدل جائے تو 4 کام کرو. پہلا کام یہ ہے کہ ہر گناہ کو چھوڑو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 خوبیاں اپنانے کا حکم دیا ہے ان کو دل و دماغ میں بٹھاؤ. آؤ آج سے ہم طے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جب بھی بولیں گے ہمیشہ سچ بولیں گے انشاءاللہ، اور جھوٹ سے اپنے دامن کو بچائیں گے. طے کرو کہ زندگی کے آخری سانس تک کسی کا بھی کوئی حق ہماری طرف نکلے گا ہم اس کو پہلی فرصت میں ادا کریں گے انشاءاللہ. طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے ہر پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں گے انشاءاللہ. میرے دوستو یہ پہلا کام ہے. دوسرا کام، اگر یہ چاہتے ہو کہ حالات تبدیل ہو جائیں اور اللہ رب العزت تمہارے لیے امن، چین و سکون کے ماحول کو سازگار کر دے تو ایک دوسرا کام بھی کرو. اور وہ دوسرا کام کیا ہے مسلمانوں؟ وہ دوسرا کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ ہم اپنے برادران وطن ہندو بھائیوں کے ساتھ گلی گلی، کوچے کوچے، جہاں جہاں ہم رہتے ہیں اپنے ہندو بھائیوں کو اپنے سینے سے لگا کر نفرت کی اس دیوار کو ڈھانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. یہ قومی یکجہتی کا پیغام ہے کہ تم محبت کے دیے کو روشن کرو، انشاءاللہ. الفت کے گیت گاؤ
اور جن لوگوں نے نفرت کی دیواریں کھڑی کی ہیں ان کے مقابلے کے لیے آگے آؤ، لیکن نفرت کا مقابلہ نفرت سے نہیں ہو سکتا۔ نفرت کا مقابلہ کرنا ہے تو محبت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے دوستو، ہمارے بزرگوں نے بھی انگریز کی طرف سے آنے والی نفرت کی دیواروں کو پھلانگ کر کے برادران وطن کو سینے سے لگایا، اور خود حالانکہ حل میدان میں خود ان سے آگے تھے، لیکن پھر بھی ان کو آگے کیا، خود پیچھے ہو گئے، تاکہ مل بیٹھنے میں اور مل جل کے کام کرنے میں کسی طرح کی رکاوٹ پیدا نہ ہو، اور جو لوگ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں وہ ناکام رہے۔ آج ہماری انا رکاوٹ بنتی ہے، ہم اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، غرور اور تکبر میں مبتلا ہیں، ہم اپنے دوستوں کو، اپنے وطنی بھائیوں کو، ہندو بھائیوں کو سینے سے لگانے کو تیار نہیں۔ میرے دوستو، یاد رکھو، اگر ہم نے گلیوں میں، گاؤں اور دیہات میں، چھوٹی اور بڑی آبادیوں میں غیروں کو اپنے سینے سے لگانے کا کام شروع کر دیا، تو میں یقین دلاتا ہوں تمہیں کہ خدا حالات بدلنے میں کچھ وقت نہیں لگائے گا۔ اس کے ہاں تو فیصلے کے لیے صرف ایک جملہ ہے، وہ کہتا ہے کن فیکون، کہ ہو جا، اور جس کام کو ہو جا وہ کہتا ہے وہ کام خود بخود ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں کچھ اقدام کرنا پڑے گا۔ اور دیکھو، اسلام کی تعلیمات کو پہنچانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان سے اپنے رابطے کو بڑھائیں۔ آج ہم نے رابطے توڑ دیے، ہم یہ کہتے ہیں یہ فرقہ پرست پارٹی کا آدمی ہے، یہ بی جے پی کا آدمی ہے، یہ RSS کا آدمی ہے۔ ارے ہے تو آدمی، اس کے سینے میں جو دل ہے اس کا مالک تو خدا ہے۔ تو کوشش تو کر، خدا آج نہیں تو کل اس کے دل کو بدلے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ دن پہلے مولانا ارشد مدنی کی ملاقات RSS کے سربراہ موہن بھاگوت جی سے ہوئی تھی۔ جی سنا آپ نے؟ یہ اسی جدوجہد کا ایک باب ہے کہ جمعیت علماء کہتی ہے قومی یکجہتی کو بڑھاوا دو اور ملنا جلنا شروع کرو۔ اگر تم ملو گے، جلو گے، آؤ گے، جاؤ گے تو بہت سی باتیں خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ مولانا ارشد مدنی نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، ان کو آنا چاہیے۔ مولانا ارشد مدنی نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کے دفتر میں جاؤں، میری توہین ہے یہ۔ مولانا ارشد مدنی نے یہ نہیں کہا کہ ان کو میری دفتر میں بلاؤ، نہیں، ملاقات طے ہو گئی، جہاں وہ چاہتے تھے حضرت وہاں پہنچے۔ گویا حضرت نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس ملک میں امن اور چین و سکون سے رہنا ہے تو برادران وطن سے کھلے دل سے ملنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج مسلمان اپنے دل میں نفرت لیے بیٹھا ہے، نفرت کو نکالو، کیونکہ نفرت سے نفرت کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن میں ہمیں تعلیم دیتا ہے اور فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اللہ کہتا ہے اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے، برائی کو برائی سے نہیں دور کیا جا سکتا۔ اگر تم برائی کو مٹانا چاہتے ہو، خدا کہتا ہے آؤ میں اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اے اللہ کیا طریقہ ہے؟ فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن۔ اگر تم برائی کو مٹانا چاہتے ہو تو طے کر لو کہ آج سے میں برائی کا بدلہ بھلائی سے دوں گا۔ انشاءاللہ جب تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے تو خدا ایک وعدہ کرتا ہے، دیکھو برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا آسان نہیں ہے، تمہیں جذبات کو کنٹرول میں کرنا پڑے گا، اپنی انا کو کچلنا پڑے گا، بہت سے مواقع میں اپنی خواہشات کو دفن کرنا پڑے گا، تبھی تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دے پاؤ گے۔ لیکن خدا ایک وعدہ کرتا ہے، کہتا ہے تو آگے بڑھ، ہمت کر،
اور خدا کے اس پیغام پر عمل کر تو خدا وعدہ کرتا ہے کہ اگر تو نے برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کی ٹھان لی اور تو نے اس کی سمت میں قدم اٹھا لیا تو یاد رکھ جو آج تیرا جانی دشمن ہے میں اس کو کل تیرا جگری دوست بنا دوں گا۔ یہ کون کہتا ہے؟ رب ذوالجلال کہتا ہے جو تمام جہان کا مالک ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم بھی طے کریں کہ ہم اپنے گاؤں میں، اپنی گلی میں، اپنے قصبے دیہات اور شہر میں برادران وطن کے ایک ایک گھر میں جائیں گے، ان سے پیار و محبت کی بات کریں گے، ان کو اپنے ہاں بلائیں گے، ان کی پریشانیوں میں ان کے کام آئیں گے اور ان کی خوشیوں میں شریک رہیں گے۔ بتاؤ اس کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ۔ اگر آپ اس کے لیے تیار ہو تو خدا کا بھی وعدہ ہے کہ تمہارے ہر قدم کو قبول کر کے وہ تمہارے دشمنوں کو تمہارا دوست بنا دے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اسلام اسی طرح دنیا میں پھیلا ہے۔ اگر ہم میل جول نہیں بڑھائیں گے تو بتاؤ لوگ اسلام سے واقف کیسے ہوں گے؟ ہم میل جول نہیں بڑھائیں گے تو اسلام کی دعوت لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ ہم میل جول نہیں بڑھائیں گے تو لوگ ہمارے مذہب کے بارے میں کس طرح سے معلومات حاصل کر سکیں گے؟ اس لیے آؤ ہم طے کریں کہ حالات کو بدلنا ہے تو دوسرا کام یہ کرو کہ ہم نفرت کی فضا کو ختم کر کے اپنے برادران وطن کو، ہندو بھائیوں کو اپنے سینے سے لگانے کی کوشش کریں گے اور ان کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، تیسرا کام کیا ہے؟ آج پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ غور سے سنو میری بات، اور میں یہ چاہوں گا کہ میری باتیں صرف سنو نہیں، اس عزم کے ساتھ سنو کہ ہم جو سن رہے ہیں اس پر عمل کریں۔ تیسرا کام کیا ہے؟ آج مسلمان کی پریشانی اور مصیبت کی اہم وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں اختلاف اور انتشار کا شکار ہے۔ اگر تم خدا کی رحمت کے دروازوں کو کھولنا چاہتے ہو اور ان حالات کو بدلنا چاہتے ہو تو یہ عہد کرو کہ ہم آپسی اختلافات کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر آئیں گے اور اپنے درمیان اتفاق و اتحاد کو پیدا کریں گے۔ کیوں بھائی؟ آج مجھے میرے سوال کا جواب دو، کیا آج مسلمانوں میں برادری کی بنیاد پر اختلاف نہیں ہے؟ بولو بھائی۔ جی۔ صرف انا کی خاطر، جھوٹی شان کے لیے مسلمان برادریاں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کہیں قومیت کے نام پر لڑائی، کہیں جھوٹی انا کے نام پر لڑائی، کہیں دنیا کے تھوڑے سے مفاد کے لیے لڑائی۔ مسلمانوں اگر اسی طرح لڑتے رہے تو ہندوستان کی سیاست نے یہ ثابت کر دیا کہ تمہارے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں۔ جی۔ کیوں؟ تمہارے اختلاف کی وجہ سے، تمہارے انتشار کی وجہ سے، اور آگے آنے والے دن آج سے زیادہ خطرناک ہیں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ہندوستان میں وہ کانسٹیٹوئنسیاں، وہ حلقے جہاں مسلم ووٹ اکثریت میں ہے، 55%، 60%، 70%، کیا الیکشن کے موقع پر وہاں مسلم امیدوار 5-5، 6-6 اور 10-10 نہیں کھڑے ہوتے؟ جی۔ اتنے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ کوئی برادری کے نام پر ووٹ مانگتا ہے، کوئی اختلافات کو ہوا دے کر ووٹ مانگتا ہے، کوئی پیسے لے کر کھڑا ہوتا ہے، اور مسلمان ووٹ دینے والے اپنے ووٹوں کو برباد کرتے ہیں۔ وہ امیدوار، وہ قوم جس کے ووٹ 70% ہیں، 60% ہیں، ان کا امیدوار ہار جاتا ہے اور وہ امیدوار سیٹ نکال کے چلا جاتا ہے جس کے ووٹر صرف 30-35% ہوتے ہیں۔ کیوں؟ آپ اپنے انتشار کی وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے آپ نے اپنے ووٹوں کو بے حیثیت اور بے قیمت کر دیا۔ اگر آپ آج بھی نہیں سمجھے اور اپنے درمیان اتحاد کو، اتفاق کو، یگانگت کو
پیدا کرنے کے لیے آگے نہیں آئے تو یاد رکھو قسطوں میں صفایا ہوگا اور تاریخ میں تمہارا نام بھی باقی نہیں رہے گا۔ جی اللہ رب العزت قرآن کریم میں ہمیں متنبہ کرتا ہے اور کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العزت کہتا ہے آپس میں جھگڑو مت۔ کیوں؟ فَتَفْشَلُوا، تم جھگڑو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم آپس میں جھگڑو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس لیے جھگڑو مت، ناکامی اور نامرادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگے گا۔ آگے خدا کہتا ہے وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ اے خدا صبر کریں، کیا مطلب صبر کرنے کا؟ خدا کہتا ہے جھگڑو مت، اتحاد و اتفاق کو باقی رکھو۔ اگر اتحاد و اتفاق اور جوڑ کو باقی رکھنے میں تمہیں مشقت کا سامنا کرنا پڑے، کسی کی بات بری لگے، کسی کے عمل سے تمہارے دل کو تکلیف ہو، تو ہر طرح کی پریشانی جھیلنا اور صبر کرنا، لیکن کبھی مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو ہوا مت دینا۔ ان اللہ مع الصابرین، تم پریشانیوں پر صبر کرو گے اور اختلاف پیدا نہیں ہونے دو گے تو ہر قدم پر تمہیں اپنے رب کا ساتھ اور مدد اس کی ملتی رہے گی۔ مسلمانوں آؤ ہم بھی طے کریں کہ ہم اپنے گاؤں میں، اپنے حلقوں میں، اپنے ضلع میں ہر طرح کا اختلاف اپنے درمیان سے ختم کریں۔ انشاءاللہ۔ کیوں بھائی کرو گے؟ انشاءاللہ۔ یہاں جتنا مجمع بیٹھا ہے میں ان سے درخواست کروں گا کہ اگر آپس میں کسی کا کوئی اختلاف ہو تو یہاں سے جا کے سب سے پہلے اس کے گھر جائے اور جا کے کہے بھائی ہم بیان سن کے آئے، آج سے اختلاف ختم، ہم سب ایک ہو جاؤ تو اللہ تمہارے وزن کو بڑھا دے۔ اور اگر تم نے اپنے آپ کو ایک نہیں کیا تو یاد رکھو علاوہ ذلتوں کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آخری چیز، میں رات بھر بولتا رہوں تم رات بھر سنتے رہو، اس سے تو کچھ فائدہ نہیں۔ فائدہ تو اس وقت ہوگا جب جو سنا ہے اس پر عمل کرو۔ آخری چیز دوستوں اور ساتھیوں، پہلی چیز یہ کہ گناہوں سے بچو، اپنے اندر خوبیوں کو پیدا کرو، اپنے کردار اور کیریکٹر کو اچھا بناؤ۔ دوسری چیز یہ کہ اپنے برادران وطن سے آگے بڑھ کر کے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ اور انہیں اپنے سینے سے لگاؤ۔ تیسرا کام یہ کہ آپسی اختلافات کو دور کر کے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کو پیدا کرو۔ اور تیسرا کام، چوتھا کام، میرے دوستو، اگر حالات کو بدلنا چاہتے ہو تو ایک چوتھی ذمہ داری بھی تمہارے رب نے تمہیں دی ہے، تمہارے نبی نے تمہیں دی ہے، اور وہ چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ تم گاؤں گاؤں، محلے محلے، آبادی در آبادی نوجوانوں کے گروپ بناؤ۔ 10 آدمی ہوں اس میں، 12 آدمی ہوں اس میں، 15 آدمی ہوں، نوجوانوں کے گروپ بناؤ اور ان نوجوانوں کو یہ بات سکھاؤ کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اللہ کے مخلوق کی خدمت کرو۔ خدمت خلق کا جذبہ ان کے دلوں میں ڈالو۔ جمعیت کا یہ پیغام ہے۔ تم نے اگر ہر جگہ کمیٹی بنا کر کے نوجوانوں کو خدمت خلق کے لیے تیار کیا اور ان سے اس بات کا عہد لیا کہ ہر ضرورت مند کی خدمت کرنا، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو،
پریشان حال کی خدمت کرو، ہر ضرورت مند کے کام آؤ، ہر مظلوم کی مدد کرو۔ اگر آپ نے اپنے اندر ایسے افراد پیدا کر لیے اور آپ اس کام کے لیے سامنے آ گئے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نفرت کی فضا محبت میں بدل جائے۔ آج ہم نے خدمت خلق کا کام چھوڑ دیا ہے اور خدمت خلق کے کاموں کو دنیا کی دوسری قوموں نے لے لیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت خلق کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور علماء کیا کہتے ہیں پہلے وہ سنو۔ علماء کہتے ہیں تجھے وقت ملا، تو نے نفل کی نماز کی نیت باندھ لی، دوسری طرف ایک پریشان حال ہے، وہ تجھے فون کرتا ہے، کہتا ہے میری مدد کرو آ کر، تو نفل پڑھنا چاہتا ہے، وہ تجھے اپنی مدد کے لیے بلانا چاہتا ہے۔ اللہ کے بندے کیا کہتے ہیں، علماء اور اہل اللہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کی کسی مخلوق کی مدد کرنا، اس کا اجر و ثواب نفلی نماز کے اجر و ثواب سے بڑھ کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ، کہ جو شخص کسی مومن، کسی انسان کی پریشانیوں میں دنیا میں اس کی مدد کرے گا تو اس کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر کی پریشانیوں میں خدا اس کی مدد فرمائے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، خدمت خلق کا کام اتنا عظیم کام ہے کہ اس سے خدا کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو نے کسی کے کام کو کیا، اس نے دل سے تجھے دعا دی، تو یاد رکھ جس پریشان حال انسان کے دل سے تیرے لیے دعا نکلی ہے، یہ دعا دونوں جہان میں تیرے کام آنے والی ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ کوئی بندہ پریشانی میں پڑا ہوا ہے اور تو نے اس کی جا کے مدد کر دی تو کیا انجام ہوگا تیرا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق چاہے ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، سمجھو سب اللہ کے گھر والے ہیں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں میرے گھر والے میں سے کوئی مصیبت زدہ ہو اور تم میں سے کوئی اس کی مدد کر دے تو مجھے خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ کہتا ہے ساری مخلوق میرے گھر والے ہیں۔ جب اللہ کی ساری مخلوق اس کے گھر والے ہیں تو ان میں سے کوئی پریشان ہو اور ہم اس کی مدد کریں تو بتاؤ خدا کی رضا ہمیں حاصل ہوگی کہ نہیں؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج مسلمان جذبات میں آ کے الٹی سیدھی بکواس کرتا ہے۔ اسلام کا جذبات سے تعلق نہیں ہے، اسلام کا تعلق تو سنجیدگی سے ہے، امن سے ہے، پیار اور محبت سے ہے۔ اسلام تو نفرت کو مٹا کر کے پیار اور محبت کی فضا کو قائم کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ میرے دوستوں، میں نے 4 باتیں ذکر کی، آپ کے ذہن میں وہ چاروں باتیں ہیں جی، آپ انشاءاللہ اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ۔ آخری بات، آج کل ایک مسئلہ ہے جس کو لے کے مسلمان پریشان ہیں، وہ ہے NRC کا مسئلہ۔ میں اس کی ایک وضاحت کروں۔ NRC ہے کیا چیز؟ مسلمان بلا وجہ پریشان ہے۔ NRC کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کے پاس یہ ثبوت موجود ہو کہ وہ ہندوستانی ہے۔ NRC کا کام ہندوستان میں تو بہت تاخیر سے شروع ہوا، دنیا کے اور ملکوں میں تو یہ لازم اور ضروری بہت پہلے سے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ڈرنے کی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ NRC صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ بنانے کے لیے نہیں ہے،
ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر ایک سے گورنمنٹ کہتی ہے تم اپنا شناختی کارڈ بنواؤ تاکہ تمہارے ہندوستان ہونے کا ثبوت، ہندوستانی ہونے کا ثبوت تمہارے پاس رہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم زبانی جمع خرچ کرتے ہیں اور NRC پہ لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، لیکن جو ضروری اور کام کی بات ہے وہ نہیں کرتے۔ آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ ہندوستان میں سرکاری محکمے سے مختلف ID کارڈ ایشو ہوتے ہیں۔ ووٹر ID میں نام ہے آپ کا، اسی طرح سے آپ کے پاس پین کارڈ ہے، راشن کارڈ ہے، ووٹر ID ہے، پاسپورٹ ہے، یہ مختلف کارڈ ہیں جو ایجنسیوں سے بنائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ہر آدمی کے پاس کم سے کم 2 کارڈ ہونے چاہیے۔ پاسپورٹ ہے، اس کے ساتھ ووٹر ID کارڈ بھی ہے، راشن کارڈ ہو جائے، پاسپورٹ نہیں ہے چھوڑ دو اسے، زمین کا کوئی کاغذ ہے نہیں ہے چھوڑ دو اسے، راشن کارڈ بنوا لو، ووٹر ID کارڈ آپ کے پاس ہے، آدھار کارڈ آپ کے پاس ہے، کوئی بھی کارڈ ہو، 2 کارڈ ہو۔ اور دوسرا کام یہ ہونا ہے کہ ان 2 کارڈوں میں جو آپ کا نام اور ایڈریس ہے اس کی اسپیلنگ میں بھی کوئی ذرا سی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے۔ دونوں پر ایک ہی نام، ایک ہی پتہ ہو، ایک ہی اسپیلنگ سے لکھا گیا ہو، تو یاد رکھیے آپ ہندوستانی ہیں، کوئی آپ کا ہاتھ پکڑنے کی بھی ہمت نہیں کر سکتا۔ اب کوئی شخص، اچھا حکومت نے پچھلے سالوں سے کارڈ بنوانے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، ہندوؤں کے بھی بن رہے ہیں، مسلمانوں کے بھی بن رہے ہیں، اور اس وقت ایک اور سلسلہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے کہ کارڈ کے ناموں میں اگر تھوڑا سا فرق ہو تو آپ آئیے اور اپنے پروف پیش کیجئے اور کہیے میرے یہ 2 کارڈ ہیں، اس میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے باضابطہ اس فرق کو ختم کرنے اور یکسانیت کو پیدا کرنے کا کام چلایا جا رہا ہے، لیکن مسلمان نہ ID بنوا رہا ہے، نہ اپنے ناموں کے فرق کو صحیح کروا رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے اپنی جگہ اور کہتا ہے میرا تو دادا بھی یہی مرا، ماں بھی یہی مری اور باپ بھی یہی مرا، مجھے کون ہلا سکتا ہے؟ نہیں، یہ بات صحیح ہے، آپ باپ دادا پردادا سکر دادا سے ہندوستانی ہو، لیکن اب حکومت کہتی ہے آپ کے پاس کارڈ بھی ہونا چاہیے، تو اس کو بنوانے میں کیا تردد ہے ہمیں؟ لیکن ہم ایک بات کہتے ہیں، جہاں تک میری آواز جائے، مسلمان NRC کے لیے کل بھی تیار تھا، آج بھی تیار ہے، آئندہ بھی تیار رہے گا، لیکن حکومت کے عہدوں پر بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو NRC کے نام پر مسلمانوں کو نشانہ بنا کر ڈرانا چاہتے ہیں، ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں ان کے منہ کو لگام دی جائے اور ان کی زبانوں کو بند کیا جائے۔ ہمیں کوئی خوف نہیں، ہم ہر طرح کے اس ملک کی وفاداری کا جذبہ ہمارے دلوں میں ہے، تو ہم اپنے آپ کو ہندوستانی ثابت کر کے فخر محسوس کریں گے اور ایک قدم بھی پیچھے ہٹانے کو تیار نہیں ہے اس کے لیے۔ انشاءاللہ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ ملک کے باشندے ہو، آپ کو پریشان ہونے اور خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں آپ کو اپنی زندگیوں میں سدھار لانے کی ضرورت ہے، جس کی تفصیل میں نے بیان کی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔